اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا بندہ ہمیشہ نفلی عبادتوں کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں، اور جب وہ میرا محبوب ہو جاتا ہے تو میں اس کے کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اور میں اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور اس کے ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ کام کرتا ہے، اور اس کے پاؤں ہو جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے، اور اگر وہ مجھ سے سوال کرے تو میں اسے ضرور عطا کرتا ہوں، اور اگر وہ مجھ سے پناہ مانگے تو میں ضرور اسے پناہ دیتا ہوں۔ اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ ہر چیز آپ کے ہاتھوں سے نکل رہی ہے اور حالات آپ کے موافق نہیں ہیں، تو ایک دفعہ اس درخت کے بارے میں ضرور سوچیں جو ایک ایک کر کے اپنے تمام پتے کھو دیتا ہے لیکن پھر بھی کھڑا رہتا ہے، صرف اس امید پر کہ بہار کے دن ضرور آئیں گے۔ اسی طرح اپنے پیدا کرنے والے سے امید رکھیں جو ہر چیز پر قادر ہے۔ اس خیال میں پھنسے ہو کہ کیا اب بھی یقین رکھنا چاہیے یا پھر اللہ سے مانگنا چھوڑ دینا چاہیے۔ جب آزمائش کا زور بہت سخت ہو جائے تو جان لینا کہ یہ تمہاری تکلیف کا آخری مرحلہ ہے، کیونکہ معجزے ہونے سے پہلے سب کچھ اتنا مشکل ہو جاتا ہے کہ اللہ پر یقین رکھنا بھی مشکل لگنے لگتا ہے۔ آسانی آنے سے پہلے چیزیں اتنی بگڑ جاتی ہیں کہ سب ختم ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ تو اگر کبھی زندگی میں تم اس مقام پر پہنچو جہاں لگے کہ اب مانگنا چھوڑ دینا چاہیے، تو یاد رکھنا کہ وہی مقام اللہ نے اپنے کن کے لیے چن رکھا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں اللہ نے تمہارے نصیب کا آخری فیصلہ کرنا ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں تمہیں دعا کرنی ہے، بہت ساری دعا، اور ہر خوف کو بھلا کر اللہ پر توکل کرنا ہے۔ حالات کتنے ہی خراب کیوں نہ ہو جائیں، تمہیں اللہ کی قدرتوں کا انتظار کرنا ہے، کیونکہ اللہ کی قدرت ہی تم تک تمہاری من چاہی چیز لا سکتی ہے، اور وہی لائے گی۔ دعائیں صرف مانگ لینے سے پوری نہیں ہو جاتی، ان کی قبولیت کے لیے انتظار کرنا ہوتا ہے، اللہ کی رضا میں راضی رہنا ہوتا ہے، یقین کو مضبوط کرنا ہوتا ہے۔ اگر یقین ہی کمزور پڑ جائے نا تو کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ آپ کو آپ کی دعائیں جتنی بھی ناممکن لگیں، جتنی بھی مشکل لگ رہی ہوں، اپنے اللہ پر توکل کو کمزور نہ ہونے دیں، اللہ کو دور نہ ہونے دیں، اس کو مناتے رہیں۔ پتہ ہے جب اللہ آپ سے روٹھ جاتا ہے نا تو پھر ایسے لگتا ہے اس دنیا کی ہر شے آپ سے روٹھ گئی ہے۔ جب وہ راضی ہوگا اور کن کہے گا تو آپ کی مانگی ہوئی ہر دعا قبول ہو کر آپ تک پہنچ جائے گی۔ اس کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اگر اللہ نے دینے کا ارادہ کر لیا تو پھر اس دنیا کی کوئی چیز اسے نہیں روک سکتی۔ وہ ایسے آپ کو ہر چیز سے نواز دے گا کہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ کیسے ہو گیا۔ وہ بہترین جگہ، بہترین وقت اور بہترین انداز میں آپ کی پسند کی ہر چیز عطا کرے گا، اور آپ کی ہر اداسی کو خوشی میں بدل دے گا۔ جب اللہ سے تمہارا رشتہ مضبوط ہو جاتا ہے اور گہرا ہو جاتا ہے تو وہ تمہیں بھٹکنے نہیں دیتا۔ گناہ کے در پر کھڑے ہونے کے باوجود وہ تمہیں واپس کھینچ لائے گا۔ وہ تمہاری الفت کا جواب ضرور دے گا، نمازوں میں سکون کی صورت میں، گناہوں سے اجتناب کی صورت میں، اور تمہاری پکار سن کر قبول کرے گا۔ وہ رب بہت مہربان ہے۔